بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ بہت سے لوگ مدینہ سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے چلے گئے۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم خاندان تھا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ یہ ایک بیوہ خاتون تھیں اور ان کے ساتھ ان کی 7 کنواری جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ جب مدینہ کے منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھوکھا اور بے سر و سامان ہے، تو اس بیوہ خاتون نے ہجرت کرنے میں ہی غنیمت جانی۔ بیوہ خاتون نے اپنی بچیوں کے ساتھ بڑے تکلیف دہ مراحل گزار کر سمرقند جا پہنچی۔ راستے کی تھکان اور بھوک پیاس کی تکلیف نے مزید چلنے سے روک دیا تو بیوہ خاتون ایک درخت کے سائے میں اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئیں۔ لوگوں نے جب باپردہ باوقار خواتین کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہاں 2 لوگ بڑے سخی ہیں، ایک حاکم جو مسلمان ہے، دوسرا مجوسی، آپ ان سے پناہ لے لیجئے۔ وہ بیوہ خاتون اٹھیں اور مسلمان حاکم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص آیا۔ بیوہ خاتون نے کہا کہ دیکھیں، میں مسافر ہوں اور میرے ساتھ میری جوان بچیاں بھی ساتھ ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے پناہ دیجیے، میں بہت پریشان ہوں اور رات ہونے کو ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ پھر خاتون نے کہا کہ دیکھیں، میں مدینہ سے ہجرت کر کے آئی ہوں اور میرا تعلق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو؟ بیوہ خاتون نے جواب دیا، بیٹا میں بڑی عجلت میں گھر سے نکلی ہوں، میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں ہے کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے کا ثبوت دوں۔ اس شخص نے بڑی بیزاری سے کہا، جاؤ جاؤ اماں، یہاں تو نہ جانے ایسے کتنے آتے ہیں۔ وہ خاتون واپس آ کر بیٹھ گئیں۔ کسی نے کہا کہ آپ فلاں گھر پر جائیں، وہ مجوسی کا گھر ہے، وہ شخص بہت سخی اور ہمدرد ہے۔ بیوہ خاتون اٹھیں اور اس کے دروازے پر دستک دے کر وہی الفاظ کہے جو مسلمان کو کہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مجوسی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور نہایت عزت و احترام سے ان کو گھر میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، تم نہیں جانتی کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جلدی سے سودا سلف لینے چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو ایک ہی دن گزرا تھا کہ اس مجوسی کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی۔ مجوسی نے دروازہ کھولا تو وہی مسلمان حاکم کو پایا، ننگے سر ننگے پیر، پریشان حال۔ مسلمان حاکم نے کہا، تیرے پاس ایک خاندان آیا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی نے کہا کہ اب وہ میری پناہ میں ہیں۔ مسلمان نے کہا، جا جا، تیرا کیا کام، تو مجوسی ہے، وہ مسلمان ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، تو ان کو نہیں رکھ سکتا۔ مجوسی نے کہا کہ جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو نے ان کو کیوں واپس کر دیا، اور اب کیا ہوا کہ ان کو لینے آ گیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ جب میں نے اس خاندان کو واپس کیا اور میں دوپہر کو سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سامنے جو سونے کا محل ہے، ہیرے موتی اور جواہرات سے کنندہ، یہ ایک ایمان والے کا گھر ہے۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دلیل کیوں مانگی۔ یہ سن کر مجوسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ مسلمان نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس مجوسی نے کہا کہ بن دیکھے سودا کیا تھا، تو نے خواب پورا نہیں دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے اور میرے پورے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا، جا جا اپنا کام کر، وہ محل میرا ہے۔ اس عظیم خاندان کی مدد کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو ہدایت دے دی ہے۔ جا جا، دیکھ کر سودا کرتا ہے، وہ ایمان والا بھی میں ہوں اور وہ محل بھی میرا ہے۔
سبحان اللہ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔